حصے میں خالد چشتی صاحب ایئر کموڈور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ رات جب بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ میں مزید جو ہے 2 سے 3 ہفتے جنگ جاری رکھوں گا اور بوم کروں گا اور واپس جو ہے سٹون ایج میں ایران کو بھجوا دوں گا. آج اکانومسٹ کا جو فرنٹ پیج ہے اس کے اوپر بڑی زبردست ایک سرخی چھپی ہوئی ہے, وہ جو ہے کموڈور صاحب آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں, پھر آپ سے اس کے اوپر آپ کا تبصرہ چاہتے ہیں. وہ جو ہے بیجنگ کی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نیور انٹرپٹ یور اینیمی وین ہی از میکنگ اے مسٹیک. 5ویں ہفتے میں جنگ پہنچ چکی ہوئی ہے اور اسرائیل اور ظاہر ہے امریکہ جو دنیا کی طاقتور ترین ملٹریلی 2 ملک ہیں, ان کے پاس ساری دنیا کا اسلحہ ہائی ٹیک آل دیٹ. کیا غلطیاں ابھی تک انہوں نے کی ہیں اور آئندہ جو 2 سے 3 ہفتے کی وہ بات بھی کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اب اور کیڑا سپ کٹنا ہے نا جڑا ابھی تک نہیں نکال سکے وہ؟ بہت شکریہ گمن صاحب, چودھری صاحب اور حسن صاحب آپ نے انوائٹ کیا. یہ آپ کی سٹیٹمنٹ کے میں آگے ایک اور ایڈ کر دوں, انکریج یور اینیمی وین ہی از میکنگ بلنڈرز. گریٹ. تو میرا خیال میں اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے کہ اس کو انکریج کریں کہ جناب جاری رکھیں, کیا بات ہے نشانے پہ چل رہا ہے. تو انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہر روز بیان بدلتے رہتے ہیں. میں کل لکھ رہا تھا کہ ان کے بیانات کون کون سے, تو سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ انہوں نے 1 مارچ کو کہا کہ ہم 4 ہفتے میں جنگ ختم کریں گے. پورے رائٹ 24 گھنٹے کے بعد 2 کو آیا, انہوں نے کہا ہم 6 ہفتے لے سکتے ہیں لیکن ہم لانگ جنگ کے لیے بڑا تیار ہیں. پھر 19 مارچ کو انہوں نے 2 ہفتے بعد تقریباً 2.5 ہفتے بعد کہا کہ اگر میں چاہوں تو 2 سیکنڈ میں جنگ بند کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے 22 مارچ کو کہا کہ میں 48 گھنٹے کے اندر اگر اسٹریٹ آف ہرمز نہ کھولا ایران نے تو بہت تباہی مچا دوں گا. اور پھر 23 تاریخ کو کہا کہ جناب بڑے اچھے مذاکرات چل رہے ہیں ایران کے ساتھ. تو اب کس چیز کو اتنی فلکچویشن ہے ان کے کہنے میں, اور کبھی انہوں نے کہا پھر کچھ دنوں بعد کہا کہ رجیم چینج تو ہو چکی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک میرا ماننا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک آبلیگیشن ہے, ایک تو وہ بزنس مین ہے, مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ویکینڈ پہ میں ایک ہائپ کریٹ کروں, اس سے پہلے گرا دوں, پھر منڈے کو جا کے پھر مارکیٹ پک کر لوں. اسٹاک ایکسچینج جو ہیں, جو سپلائی آف گڈز ہے, راشننگ ہے, ساری آئل کی پرائسز ہیں, ان کو شاید وہ مینج کرتے ہیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ اس کے بیان کے پیچھے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میرے جیسے تجزیہ لاکھوں دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور آپ جو تینوں تو بہت سینئر ہیں, ہم یہ سب تجزیہ کر رہے ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ از لوزنگ, obviously اپنا گراؤنڈ نکلتا جا رہا ہے, ان کی زمین نکلتی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا تھا کہ ان کی نیگوسیشن جب گراؤنڈ نکل رہی ہے تو پھر آپ کی نیگوسیشن پاور بھی نکل رہی ہے. جب آپ ایک کاسٹ دشمن آپ کے اوپر بڑھا دے تو پھر وہ بارگین کی طاقت بھی لے جاتا ہے اپنے پاس. تو جب یہ ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوچا اگر میں ہار رہا ہوں تو یہ پرسیپشن بن رہی ہے, تو میری نیگوسیشن کی اسٹرینتھ بھی کم ہو رہی ہے. اب انہوں نے ایک اور ریزالو دکھایا ہے کہ میں سٹون ایج پہ لے جاؤں گا, ایک اور خوفناک صورتحال دکھانے کی. اور پہلے بھی جنگ شروع ہونے سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہی کہا تھا کہ ایران کی تباہی مقدر ہے, صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے وقت, اور وہ میرے ہاتھ میں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا, نمبر 1. دوسری, میں ایک جتنی جنگیں ہمیں پڑھائی گئی, میں ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ بتا سکتے ہیں, یقین کریں ہمیں ایتھکس موریلٹی پہلے پڑھائی جاتی تھی اور وار ایز اے کمپلشن پڑھائی جاتی تھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ہم نے سیولینز, انوسینٹ بچے, ہاسپٹلس اور سیوک فیسلٹیز کو نقصان نہیں پہنچانا بائی ڈیزائن. وی ہیو ٹو اوائڈ اٹ. کئی دفعہ ٹارگیٹنگ ہم کرتے تھے, اور ایک دفعہ میں آپ کے پروگرام میں افغانستان کا بھی ذکر کیا تھا کہ ابھی بھی جو ہماری آرم فورسز پاک فضائیہ جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس کے اندر ایتھکس سب سے پہلے. پریسیجن گائیڈڈ منیشن ہم صرف اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی امریکن پریزیڈنٹ, یہ ریڈ کراس کو قانون ہے کہ آپ سیولین پاپولیشن کو نہیں ہٹ کر سکتے, ہاسپٹلس کو نہیں, اسکولوں کو نہیں, اس طرح کا انفراسٹرکچر سیولین ہے اس کو نہیں ٹارگٹ کر سکتے. امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں میں اسٹون ایج میں پہنچا دوں گا. پہلے بھی بیماری 160 بچیوں کو شہید کیا, اور اب آپ دیکھیے کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ ایسے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں جو سیوک فیسلٹیز کے اندر آتا ہے, ان کے آبویسلی دیکھا واٹر کمپاؤنڈز کو, بجلی گھروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن افسوسناک بات ہے ٹیک ہوم ابھی تک کچھ نہیں ہے, سوائے وہ اپنا امیج بھی لوز کر رہے ہیں. وار آبجیکٹو تو ابھی بھی بہت دور ہے میرا خیال آبجیکٹو اچیو کرنے. بالکل صحیح. لیکن حسن آپ بھی سوال کر لیجیے گا, میرا سوال میں اس میں ساتھ رکھ لیں کہ یہ جو رات کو سٹیٹمنٹ دیا 2 سے 3 ہفتے, اس پہ اس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج ان کی گری ہے, آئل پرائسز اوپر بڑھی ہیں, اس کی سمجھ نہیں آئی. حسن آپ بھی ایڈ کر لیں سوال. سر میرا کوشچن تو یہ ہے کہ ہم یہ بات ضرور کر رہے ہیں, لیکن جو ایران کے اندر جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ بھی بہت بھاری ہیں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک ہم بیٹھے ہوئے ہمیں نہیں علم کہ ایران کی مزید جو کیپیسٹی ہے لڑنے کی, کتنی کیپیسٹی ہے. جنگ کا آخری دن تک بھی اعلانات اسی قسم کے آ رہے ہوتے ہیں, بیانات اسی قسم کے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں, لیکن حقیقت میں اندرونی جو حالت ہوتی ہے وہ بڑی پتلی ہو چکی ہوتی ہے. تو کوشچن از کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایران اس وقت
جو کہہ رہا ہے کہ میں 6 مہینے مزید یہ جنگ لڑنے کی میرے پاس ابیلٹی ہے, صلاحیت ہے, تو کیا واقعی اتنی ابیلٹی وہ 6 مہینے مزید گزار سکتا ہے ایران جنگ کے اندر؟ اور موجودہ حالات کے تناظر کے اندر جو فائنینشیل کاسٹ کتنی بڑھ سکتی ہے ایران کی, جو کہ ابھی تک امریکہ کے اوپر فائنینشیل کاسٹ زیادہ ہے, تو یقینی طور پر وہ معاشی طور کے اوپر بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے گا امریکہ اور اسرائیل. سر جی, پہلے گھمن صاحب کی بات کو, پھر میں آپ کی طرف بات. گھمن صاحب دیکھیے, امریکہ کو یہ صدر کو احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ میری جو بارگیننگ پاور ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. دنیا پرسیو کر رہی ہے کہ میں لوز کر رہا ہوں, دنیا یہ پرسیو کر رہی ہے کہ چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور اسٹیٹ آف ہارموز سے سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہارموز ہے, جس کی 19 مارچ کو انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ میں 48 گھنٹے کے اندر کھلوا دوں گا اور ہماری نیوی سپورٹ کرے گی, نیوی ہماری ٹیک اوور کرے گی, انشورنس بھی ہم دیں گے. وہ نہیں ہوا. میں اس کی کمپوزیشن دیکھ رہا تھا یہاں پہ, جتنی ان کی نیوی اس وقت ڈپلوائڈ ہے. ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے, آلدو میں نیول آبویسلی آفیسر تو نہیں ہوں لیکن میری پڑھنے کا شوق ہے, تو دیکھیے جب نیول ہو یا ایئر ہو یا لینڈ فورسز ہو, ٹروپس ورسز ٹاسک ایک ریشو ہوتی ہے. یعنی آپ نے ٹروپس ڈپلوائے کرنے ہیں, ان کو ٹاسک کیا دیا جاتا ہے. آپ نیوی میں بھی یہ کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے سینکڑوں, آپ نے دیکھا 5,500 پرسنل ایئر کرافٹ کیریئر پر ایک شپ پر لائے گئے, 4,500 دوسرے سے لائے گئے, پھر وہ دونوں ایئر کرافٹ کیریئر پل بیک کر کے ایک ڈیگو گارشیا کے پاس کھڑا ہے 1800 کلومیٹر کے قریب, اور دوسرا یونان میں ریپیئر ہو رہا ہے. تو ان کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, باقی 9 کہاں ہیں؟ ایک کا کہا جا رہا ہے کہ وہ لے کر آ رہے ہیں. یہ سب کا سب اس کا مطلب ہے, جیسے میں ثابت کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ٹروپ ورسز ٹاسک ریشو آؤٹ ہے. ان کی نیوی پہلے ہی بہت اسٹریچڈ ہے, کیونکہ ان کو صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سمندر ہولڈ کرنا ہے, انہوں نے جو میزائل جا رہے ہیں ایران کی طرف سے رستے میں اپنے ڈسٹرائرز اور انٹرسیپٹرز کے ساتھ, ان کو بھی انٹرسیپٹ کرنا ہے. پھر انہوں نے سیکیورٹی اپنی بھی کرنی ہوتی ہے. تو آئی تھنک ڈیلیوشن ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ مینج نہیں کر پا رہے, اور اسی وجہ سے ان کے وار آبجیکٹیوز نہیں اچیو ہو پا رہے, اور پریزیڈنٹ نئی تھریٹ ان کو دینی پڑ گئی کہ اب جو میں کروں گا, کیونکہ پچھلا تو چوتھے ہفتے میں نہیں کر سکے 5 ویک میں. حسن صاحب, آپ کی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ کا سوال یہ تھا کہ بنیادی طور پر سسٹین کر سکے گا ایران کہ نہیں کر سکے گا. جی 6 مہینے کی وہ بات کر رہے ہیں نا, تو 6 مہینے کی کیا کیپیسٹی ہے, کیونکہ اندرونی طور پر وہ حالات جو ہیں وہ اس ملک کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اندر کے حالات کیا ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بہت ساری جنگیں جتنی میں نے بھی پڑھی اور آپ نے بھی پڑھی ہوں گی, اس کے اندر آخری دم تک لیڈرشپ یہ کمپرومائز یا سرنڈر اعلان نہیں کرتی, اور آل آف اے سڈن پتہ لگتا ہے کلیپس کر گئی. ایران کا دیکھیے, میں ڈے 1 پہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ ایران کے عام طور پہ دوسری جنگوں سے ایران ایک طرح ڈیفرنٹ ہے, جس کا جواب میں آپ کو اس طرح دوں گا. دنیا میں جتنی جنگیں ملک لڑتے ہیں, نمبر 1 صلاحیت سے لڑتے ہیں, قابلیت, ملٹری, ہارڈ ویئر, ویپنز, میزائل, جیٹس, ٹینکس, اور وہ قابلیت کو پھر کس طرح حوصلے سے آپ امپلوائے کرتے ہیں. ایران کی ایک تھرڈ کیمسٹری بڑی مسٹ ہے جو ایران اسپیسیفک ہے, اور وہ ہے سروائیویبلٹی, سروائیویبلٹی آف دا ویپنز. اگر ایران اپنی سروائیویبلٹی نہ کر سکے تو نہ اس کی قابلیت رہتی ہے, نہ اس کا حوصلہ رہتا ہے. اور یہ ان کو آج میں نے نہیں بتایا, ان کو 47 سال سے پتا ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ 47 ایئر سے ہم نے سروائیو کرنا ہے. ان کو پہلے دن سے پتا ہے کہ ہمارے خلاف ٹینک نہیں آئیں گے دنیا میں کہیں سے حملہ آور ہونے, ہمارے پاس سبمرین امریکہ سے نہیں آئے گی, ہمارا آنا ہے تو فائٹر جہازوں نے آنا ہے, اور وہ بھی فرسٹ ورلڈ, امریکہ اور یورپ اور نیٹو سے کیلکولیٹ کر کے انہوں نے بنایا تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ ہمارے خلاف تھرڈ ورلڈ کے کسی نے اٹیک نہیں کرنا. تو آئی تھنک انہوں نے جتنا میزائل سٹوریج, فیکٹریز, راکٹ لانچز, پروڈکشن فیسلٹیز, وہ تمام کی تمام پچھلے 47 سالوں میں اگر بوم پروف نہیں بنائی تو بوم ریزسٹنٹ ضرور بنائی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ تبھی آپ نے دیکھا جب میں نے پچھلی جنگ میں بھی جون میں کہا کہ بنکر بسٹر مار کے چلے گئے ہیں ایرانی نیوکلیر پلانٹ پر, نیوکلیر پلانٹ اس طرح نہیں تباہ ہوئے ہوں گے. 6 مہینے بعد انہوں نے میری بات کو کہا کہ واقعی نہیں تباہ ہوئے, تبھی تو ہم واپس آ گئے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر ایک سروائیویبلٹی ایک مسٹ ہے. ویپنز ان کے پاس ابھی بھی سٹوریج میں بہت ہے. میرا ماننا یہ ہے میزائل کے علاوہ جب بوٹس آن گراؤنڈ خدا نہ خواستہ اگر سپوزٹلی آتے ہیں تو آپ کو اور بہت سی چیزیں ریکوائرڈ ہیں, آپ کو ٹینکس ریکوائرڈ ہیں, آپ کو آرٹلری ریکوائرڈ ہے, آپ کو اور بڑی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. جب بوٹس آن گراؤنڈ پر لڑائی ہے وہ پھر تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے, وہ پھر اتنی ریموٹ نہیں رہتی جس طرح ڈرونز والی فائٹ ہے. ویسے ساتھ میں چوئی صاحب کا بھی سوال ہے نا, ٹائم ہمارا بس ایک منٹ سوال کا. جی صاحب آپ کی سوال کر دیے گا چوئی صاحب. چشتی صاحب یہ فرمائیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے جو مقاصد تھے ان میں ان کو کیا کامیابی ہوئی اب تک؟ جی میرا خیال ہے کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں چوہر صاحب کہ امریکہ نے ایک وار ٹرافی دکھانی ہے اپنے لوگوں کو اور دنیا کو. امریکہ نے آبجیکٹو اپنے 5-6 بتائے ہیں, کوئی ایک ابھی تک نہیں اچیو ہوا. وہ سب کو پتا ہے کیا وار آبجیکٹو تھے, رجیم چینج سے لے کر, فٹ آن گراؤنڈ سے لے کر, نیوکلیر پلانٹ سے لے کر, انریچمنٹ سے لے کر, میزائل ٹیکنالوجی, اس تمام کے تمام آبجیکٹو تھے. ابھی تک میئریبل
یا ویریفائبل تو مجھے نہیں لگتا ابھی تک کوئی آبجیکٹیو اچیو. پہلی بات, ایران نے تو کوئی آبجیکٹیو دکھانے نہیں تھے, ایران نے تو کوئی وار ٹرافی نہیں دکھانی تھی, ایران نے تو صرف سروائیو کرنا تھا. نمبر 1, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ سسٹین کر پائے گا, ہم تو میں نے تو یہ کہا کہ یہ امریکہ نے اپنے آبجیکٹیوز کیونکہ لوز کیے ہوئے ہیں, ایک متھ توڑ دی. ایران کو ایک نیو فاؤنڈ اپنے بارے میں ریالٹی پتہ لگی جو اس کو اتنی بارگیننگ ایڈوانٹیج دے رہی ہے. نیو فاؤنڈ ریالٹی اس کو یہ ہے کہ اس نے تو آج تک اسٹیٹ آف ہارموز بند کر کے نہیں دکھایا تھا, اس کو پتہ بھی نہیں تھا کتنا افیکٹو ہوتا ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے 1.38 بلین بیرل پر ڈے وہ صرف چائنا کو دے رہا تھا, تقریباً 85% اپنا ایکسپورٹ چائنا کو دیتا تھا, 4% دنیا کا تیل کنٹرول کرتا تھا, حالانکہ تیسرے نمبر پر اس کے آئل ریزروائرز ہیں. آج اس کے پاس 20% دنیا کا جو تیل ہے اس کے کنٹرول میں ہے, کیونکہ 2000 شپ اس کے انتظار کر رہے ہیں. 150 شپ روزانہ جاتا تھا اسٹیٹ آف ہارموز سے, 4 اور 6 ابھی جا رہے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کنٹرول کون کر رہا ہے. تو نیو فاؤنڈ ایڈوانٹیج جو ایران کو ملی ہے وہ اس کو بہتر بارگیننگ چپ دے رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کا حوصلہ ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایران کا نقصان نہیں ہو رہا, بہت انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے. کہ پہلے سوال کے جواب میں نے کہا کہ متھ توڑنے کے ساتھ اس نے قیمت بہت دی ہے, انفراسٹرکچر تباہ کروایا, سپورٹ اسٹیڈیم تک تو حملہ کر دیا اسکول کی بچیوں کے علاوہ. تو اس طرح کی چیزوں کا انفراسٹرکچر نقصان بہت ہوا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایران نسبتاً قریب ہے اپنے سروائیول. سر لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کیا ایران کے پاس مطلب ٹینکس وغیرہ ہیں یا بوٹس آن گراؤنڈ کے اندر جو ان کی ملٹری ہے اس کی کیپیبلٹیز کیسی ہیں, مطلب وہ میرا کوشچن تھا, کیونکہ وہ ڈرون سے تو وہ لڑائی نہیں لڑی جا سکتی. حسن صاحب مین لینڈ جو ہے نا, میں کوئکلی پھر میں جغرافیہ کا کوئکلی دے دیتا ہوں تاکہ ہم بہتر سمجھ پائیں. جی عراق پر اسی 82 ایئر بورن بریگیڈ نے 2003 میں صدام حسین ٹائم پہ حملہ کیا تھا 82 میں, جو کہ عراق کا جو جغرافیہ ہے وہ 4 گنا ایران سے چھوٹا ہے. سارا ڈیزرٹ ہے عراق, تمام چھپنے کی جگہ نہیں ہے, ٹیرین نہیں ہے. تو 4 گنا چھوٹا ہونے کے باوجود اگر ایران 4 گنا بڑا ہے تو اس کا 50% اگر آپ ٹیرین دیکھیں, گوگل سے دیکھ لیں, تو وہ ٹیرین پہاڑی ہے, ان ایون ہے. تو ایک اتنا بڑا ملک پہاڑی بھی ہو اور ان ایون ٹیرین بھی ہو, جس کے اندر انہوں نے ٹنلز بھی بنائی ہوں, اس کو فٹ آن گراؤنڈ کرنا بہت سوئسائڈل ہوگا نبورا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا وہ مین لینڈ نہیں آ رہے فٹ آن گراؤنڈ کرنے. وہ کہتے ہیں ہم خارگ آئلینڈ پکڑ لیں گے اور دوسرے جو پکڑیں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ آپ کی پاپولیشن ان فرینڈلی ہے. 48 دن تک حسن صاحب امریکہ نے بمباری کی تھی نو فلائی زون رکھنے کے بعد عراق پر, ان انٹرپٹڈ. 48 دن کے بعد یہ 82 بریگیڈ کو یاد آیا تھا کہ اب ہم بھیج سکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل. لیکن کمانڈر صاحب وہ کہتے ہیں کہ when push come to the shove, لیکن I don't think so بوٹس آن گراؤنڈ وہ لے کے آئے گا. کمانڈر صاحب بہت شکریہ.